الحمد لله حمدا كثيرا والصلاة والسلام على رسول الله تسليما كثيرا أما بعد سامعین حضرات، بنی اسرائیل کا نام آپ نے سنا ہے۔ اللہ رب العزت ان سے اتنا زیادہ ناراض ہوا، باقاعدہ نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا اور نبیوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل پر تم لعنتیں بھیجو۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے ظالم لوگ تھے، یا انہوں نے کون سا ایسا گناہ کیا کہ رب العالمین نے نبیوں سے کہا کہ ان کو اوپر لعنت بھیجو۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت بھیجی گئی۔ علی لسان داؤد و عیسی بن مریم، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم کی زبانی۔ اللہ رب العالمین نے داؤد کو حکم دیا، اے داؤد بنی اسرائیلیوں پر تم لعنت بھیجو، اے عیسیٰ تم بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت بھیجو۔ ان میں جو لوگ نافرمان ہیں، انہوں نے میری بڑی نافرمانی کی ہے، ان پر تم بد دعائیں کرو، ان کے لیے بد دعائیں کرو۔ میرے پیارے بھائیو، سوال یہ اٹھتا ہے کہ انہوں نے کون سا جرم ایسا کیا تھا، انہوں نے کون سا ایسا کام کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد کو حکم دیا ان پر لعنت کرنے کے لیے؟ انہوں نے کون سا ایسا گناہ کر دیا کہ اللہ نے عیسیٰ بن مریم کو حکم دیا ان پر لعنت کرنے کے لیے؟ آخر اللہ تعالیٰ ان سے اتنا ناراض کیوں ہوا؟ انہوں نے کون سا ایسا بڑا گناہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا لعنت کرنے کی؟ اللہ رب العالمین اس کی وضاحت خود کر رہا ہے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ انہیں حکم دیا گیا نماز پڑھو، انہوں نے نماز پڑھنا شروع نہیں کی۔ انہیں حکم دیا گیا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، انہوں نے کہا اللہ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا رشتوں کو جوڑ کر کے رکھو، انہوں نے کہا اللہ یہ بھی ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا زکوٰۃ دو، خیرات کرو، انہوں نے کہا اللہ ہم سے یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یتیموں، غریبوں، فقیروں اور مسکینوں کا خیال کرو، ان کا تعاون کرو، ان کی مدد کرو۔ بنی اسرائیل کے نافرمانوں نے کہا اللہ ہم سے یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ رب العالمین نے جن کاموں کے کرنے کا انہیں حکم دیا، ان لوگوں نے وہ کام نہیں کیا، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا وہ کام یہ لوگ کرنا شروع کر دیے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے بنی اسرائیل سنو، عیسیٰ میرے بیٹے ہیں، عیسیٰ میرے نبی ہیں، میرے بیٹے نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نہیں اللہ عیسیٰ تو تیرے بیٹے ہیں۔ ان لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا اللہ عیسیٰ تو خود اللہ ہے۔ ان لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا اللہ عیسیٰ سے مدد مانگنا بھی جائز ہے، کیونکہ یہ تو رب کائنات ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ان لوگوں نے رب کی ذات میں، رب کے صفات میں، رب کے افعال میں شرک کرنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں منع کیا تھا کہ تمہیں شرک نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں منع کیا تھا کہ شریعت میں تمہیں منمانی نہیں کرنی ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ سے حرام کو حلال کرنا شروع کر دیے، حلال کو حرام کرنا شروع کر دیے۔ اللہ نے کتابوں میں جو نازل فرمائی تھی اصول، ان اصولوں پر یہ لوگ عمل کرنا نہیں شروع کیے، بلکہ سب اس کا الٹ کر رہے تھے۔ رب نے کہا فلاں چیز حرام تو ان لوگوں نے کہا نہیں یہ چیز حلال، رب نے کہا یہ چیز حلال تو انہوں نے کہا نہیں یہ چیز حرام۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین کو غصہ آیا، یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے میرے پیارے نبی داؤد، ان بنی اسرائیل کے نافرمانوں پر، حد سے بڑھ جانے والوں پر تم لعنتیں بھیجو۔ داؤد علیہ السلام نے لعنتیں بھیجنا شروع کر دی۔ اے اللہ بنی اسرائیل کے نافرمانوں کے گھروں سے اپنی رحمت کو تو اٹھا لے، اے اللہ ان کے گھروں سے تو برکت کو اٹھا لے، اپنی مہربانی کو تو اٹھا لے۔
اللہ نے عیسیٰ سے کہا عیسیٰ بنی اسرائیل کے نافرمانوں پر تم بھی لعنتیں کرو. عیسیٰ بن مریم بھی شروع ہو گئے. اے اللہ بنی اسرائیل کے کافروں پر تو اپنی لعنت بھیج دے, اپنی رحمت سے تو انہیں دور کر دے, ان کے گھروں سے اپنی رحمت اور برکت کو تو اٹھا لے, ان کے اوپر تو اپنا غضب نازل فرما دے. اللہ تعالیٰ نے ایک وجہ اور بیان فرمائی ہے, کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, یہ لوگ جب برائیاں کیا کرتے تھے تو ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا جب کوئی آدمی گناہ کرتا تھا تو دیکھنے والا آتا تھا اور کہتا بھائی یہ بہت برا کام ہے, اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا, اس کا غضب نازل ہوگا, یہ اللہ کی نافرمانی ہے, تم ایسا مت کرو. وہ گناہوں سے منع کرنے والا سمجھا بجھا کر کے چلا جاتا تھا. جب اگلے دن آتا تو دیکھتا تھا کہ وہ آدمی ابھی بھی وہ گناہ کر رہا ہے, اس نے ترک نہیں کیا ہے, اس نے اس گناہ کو چھوڑا نہیں ہے. اب گناہ سمجھانے والا آتا, اسی کے ساتھ میں بیٹھ جاتا اور اس گناہ کو خود کرنا شروع کر دیتا تھا. وہ گناہ سے روکنے والا آدمی آتا, دوسرے دن گناہ خود کرنا شروع کر دیتا تھا. اللہ رب العالمین کو غصہ آیا. اللہ نے کہا ہے بنی اسرائیلیو تم پر میری لعنتیں نازل ہو, اور اے داؤد و عیسیٰ تم ان پر لعنتیں بھیجو, ان کے خلاف بد دعائیں کرو. میرے پیارے بھائیو, یہ 3 کام بنی اسرائیل نے کیا. اللہ رب العالمین کو اتنا غصہ آیا کہ اللہ رب العالمین نے نبیوں کی زبان ان پر لعنتیں بھجوائی ہیں, اور تا قیامت جب تک یہ آیات تلاوت کی جاتی رہیں گی بنی اسرائیل کے نافرمانوں پر اللہ کا غضب نازل ہوتا رہے گا. پوری دنیا ان نافرمانوں پر لعنتیں بھیجتی رہیں گی. میرے پیارے بھائیوں, یہ تینوں کام ہم کتنا مختصر جانتے ہیں, یہ تینوں کام ہم بہت کم سمجھتے ہیں, سوچتے ہیں یہ کام بڑا ہلکا ہے چھوڑ دو, لیکن نہیں میرے بھائی, یہ بہت ہی بڑا کام ہے. اللہ نے کہا تمہیں یہ کام کرنا ہے, بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے کہا تمہیں یہ کام نہیں کرنا ہے, بنی اسرائیل نے وہ کام کرنا شروع کر دیا. رب العالمین نے کہا تمہیں شرک نہیں کرنا ہے, بنی اسرائیلیوں نے شرک کرنا شروع کر دیا. میرے بھائی, اللہ نے کہا بدعتوں کو تمہیں ایجاد نہیں کرنا ہے, بنی اسرائیل نے منمانی کرنا شروع کر دی. اللہ رب العالمین نے کہا تم ایک دوسرے کو برائیوں سے روکو, بنی اسرائیل برائیوں سے روکنا کیا, پوری جماعت برائیوں میں لت پت ہو گئی. ایک دن سمجھایا, وہ آدمی نہیں سدھرا تو برائی سے روکنے والا خود برائی کے ساتھ دینے لگا. میرے پیارے بھائیوں, ایک بہت پیارا سوال ہے. اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو قرآن پاک میں ذکر کیوں کیا ہے؟ کہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے, ان پر لعنتیں بھیجی گئی, تو اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو یہاں پر کیوں ذکر کیا ہے؟ سوال یہ ہے, ذکر کیوں کیا, وجہ کیا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں, اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا یہ واقعہ اپنے کلام میں اس لیے ذکر کیا تاکہ اے امت محمدیہ تم لوگ وہ غلطی مت دہرانا جو بنی اسرائیل کر چکے ہیں. اے میرے حبیب کے ماننے والوں, تم لوگ یہ غلطی مت کرنا جو بنی اسرائیل کر چکے ہیں. اے میرے محبوب کے پیروکاروں, میرے محبوب سے محبت کرنے والوں سنو, بنی اسرائیل کو میں نے جو حکم دیا وہ لوگ حکم کو نہیں مانے, تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے. میں نے ان سے کہا ماں باپ کی فرما برداری کرو, انہوں نے اس بات کو نہیں مانا, ماں باپ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیے. لیکن تمہیں ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے. انہیں میں نے نماز پڑھنے کا حکم دیا, انہوں نے نماز نہیں پڑھی, تمہیں لیکن نماز پڑھنا ہے, تمہیں ان کا طریقہ نہیں اپنانا ہے. اے امت محمدیہ, میرے محبوب سے محبت کرنے والوں سنو, انہوں نے حرام کو حلال کر لیا, حلال کو حرام کر لیا, تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے. انہوں نے شرک کیا, عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے. تمہیں مخلوق کو خالق نہیں بنانا ہے,
تمہیں مخلوق کو اللہ نہیں بنانا ہے. اگر تم نے مخلوق کو اللہ کا درجہ دے دیا تو تمہارے اوپر بھی لعنتیں برسیں گی. میرے پیارے بھائیوں، یہاں پر رک کر ذرا معاشرے کا جائزہ لے لیتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، بنی اسرائیل نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے کہا عیسیٰ ہی اللہ ہیں. ہم مسلمانوں نے کیا کہا؟ وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. میرے پیارے بھائیوں، اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اے حسنین کے نانا، اے فاطمہ کے ابا، اے رحمت کائنات، تم تو آسمان پر تھے، تم تو رب کائنات ہو، لیکن تم انسانوں کے بھیش میں نعوذ باللہ دنیا میں آ گئے. میرے پیارے بھائیوں، نبی کی ایک ایسی توہین ہے، وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. بنی اسرائیل نے عیسیٰ کو رب بنایا، اللہ رب العالمین نے ان پر لعنتیں بھیج دی. ہم نبی کریم کو رب بنا دے میرے بھائی، ہم اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ لیں. ہم اور آپ کہاں شرک کرتے ہیں؟ مصیبت آتی ہے یا غوث المدد کہتے ہیں. میرے بھائیو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے مصیبت کو دور کرنے والے، میری باتوں کو قبول کرنے والے، پریشانی دور کرنے والے، میری فریاد سننے والے، سب سے بڑی شخصیت، سب سے زیادہ فریاد رسی کرنے والے. میرے پیارے بھائیوں، نبی کو ضرورت پڑی تو انہوں نے رب کائنات کو پکارا. ہمیں جب ضرورت پڑی تو ہم نے یا غوث المدد کہہ دیا. پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پکارنا شروع کر دیا. نبی نے تو رب کائنات کو پکارا ہے، ہمارے نبی نے تو رحمت کائنات نے رب کائنات کو پکارا ہے. ہم اور آپ نبی کی امتی کو مصیبت میں پکارتے ہیں. ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے، پیروں میں ٹھیس لگتا، ہم کہتے ہیں یا علی المدد. بہت سارے مسلمانوں کے ہاتھوں پر بھی یہ سب چیزیں لکھی رہتی ہیں، یا علی المدد، یا غوث المدد. میرے پیارے بھائیوں، پکارنا صرف رب کی ذات کو ہے، کسی اور کو ہم نہیں پکار سکتے ہیں. ہم کس طرح سے شرک کرتے جا رہے ہیں؟ اللہ نے اسی لیے ان سارے واقعات کو جو بنی اسرائیل میں واقع ہوئے، ان واقعات کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کلام پاک میں ذکر کیا ہے کہ اے نبی کے ماننے والوں، تم وہ غلطی مت دہرانا جو تم سے پہلے کی امتوں نے وہ غلطی کر دی. لیکن ہم اور آپ کلام پاک کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہی ساری غلطیاں کرتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں جنت ہمارے باپ کی ہے. اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان کا دامن نہیں، تو وہاں تو ننگے دھڑنگے ہوں گے، کیا پکڑ کر جاؤ گے؟ ایک بھی لباس نہیں بدن پر ہوگا جی، نہ جبہ ہوگا، نہ ٹوپی ہوگی، نہ لباس ہوگا، نہ کرتا ہوگا، شلوار تک نہیں ہوگا بدن. کیا پکڑ کر جاؤ گے؟ اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہاتھ کھینچ لو گے پکڑ کر. میرے بھائیوں، ذرا عقیدے کو درست کرو. انشاءاللہ کل کے درس میں بہت اہم ٹاپک لے کر آنے والا ہوں. کل مکس مت کریے گا کل کا ٹاپک. میرے پیارے بھائی، اللہ رب العالمین نے اسی لیے ذکر کیا کہ امت محمدیہ تم وہ غلطی مت کرنا جو بنی اسرائیل کر چکے ہیں. بنی اسرائیل ایک دوسرے کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے، اور اگر منع کرتے تھے تو دوسرے دن خود جا کر کے وہ گناہ کرنا شروع کر دیا کرتے تھے. اے امت محمدیہ، میرے حبیب کے ماننے والوں سنو، میرے رسول سے محبت کرنے والوں سنو، تمہیں میں نے پیدا کیا تاکہ برائیوں سے لوگوں کو روکو. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اے کیا ایسی کریمہ ہے، غور تو کرو. اخرجت للناس، شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو، میں نے تمہیں ساری کائنات والوں کے لیے پیدا کیا. اللہ اکبر. یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں صرف تمہاری محترمہ کے لیے پیدا کیا.
یہ نہیں کہا کہ ہم نے صرف تمہارے بال بچوں کے لیے پیدا کیا، ہم نے تمہیں تمہارے دشمنوں کے لیے بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے دوستوں کے لیے پیدا کیا، اور سنو، پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں میں نے پوری دنیا میں سب سے بہتر امت بنا دیا۔ اللہ کیوں؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم اپنے دشمنوں کو بھی برائیوں سے روکو، میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم اپنے اہل خانہ کو بھی برائیوں سے روکو۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کو برائی سے روکیں اور ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیں۔ ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، ہماری مائیں ہیں، مائیں کے سامنے بیٹا غلطی کر رہا ہے، بچی غلطی کر رہی ہے، ماں سمجھا نہیں رہی ہے، دوسری عورت آ کر کے سمجھا دیتی ہے، بیٹا یہ غلط کر رہے ہو، یہ کام ایسا کرو، ماں بھڑک جاتی ہے، ارے ٹھیک ہے جاؤ تم اپنے گھر والی کو دیکھ لو، آپ اپنے بچوں کو دیکھ لو، میں سمجھانے کے لیے کافی ہوں۔ میری ماں اور بہنوں، تم اگر سمجھانے کے لیے کافی تو تمہارے سامنے تمہارا بچہ غلطی کر رہا تھا، تمہاری بچی غلطی کر رہی تھی، تم نے سمجھایا کیوں نہیں، لاپرواہی کیوں کی؟ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ اے مومن مردوں، اے مومنہ عورتوں، سنو، ہم نے تمہیں برائی سے روکنے والا بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے سامنے ہمارا بچہ غلطی کر رہا ہے، ہماری بچیاں غلطی کر رہی ہیں، لیکن ہم انہیں سمجھا نہیں رہے، ان کا ہاتھ نہیں پکڑ رہے ہیں۔ اگر ہمیں دیکھنا برائی سے کیسے روکا جاتا ہے تو میرے پیارے بھائیوں، ایک واقعہ اپنے نظر میں رکھو، ایک واقعہ اپنے دماغ میں رکھو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے، کھانا کھا رہے ہیں، اور ایک پیارا سا بچہ عمرو بن ابو سلمہ، یا بعض روایتوں میں عمر بھی لکھا جاتا ہے، عمر بن ابو سلمہ یا عمرو بن ابو سلمہ اللہ کے رسول کے دسترخوان پر موجود ہیں۔ ابھی یہ پیارے سے بچے ہیں، چھوٹی سی عمر میں ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، عمر بن ابو سلمہ نے یا عمرو بن ابو سلمہ نے اپنے ہاتھ کو پلیٹ کے درمیان میں داخل کر دیا اور اٹھا کر کے کھانا شروع کر دیا۔ دیکھیں اصلاح کیسے کی جاتی ہے۔ پلیٹ کے درمیان میں بچے نے ہاتھ داخل کر دیا، بیچ پلیٹ سے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے میرے پیارے بیٹے، بیچ پلیٹ سے کھانا نہیں کھایا جاتا ہے، ایسا ہے تم بسم اللہ کرو اور اپنے قریب سے کھاؤ۔ کیا بسم اللہ کرو، بیچ پلیٹ سے مت کھاؤ بلکہ اپنے قریب سے کھاؤ۔ اب عمرو بن ابو سلمہ یا عمر بن ابو سلمہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ کہتے ہیں میرے حبیب نے جب میری غلطی کی یہاں پر اصلاح کر دی تو پوری زندگی میں اسی طریقے پر عمل کرتا رہا۔ اگر اللہ کا رسول لاپرواہی کر دیے ہوتے تو لوگ مسئلہ کیا نکالتے، ارے کوئی بات نہیں، چلتا ہے، بچے ہیں۔ دیکھو عمر بن ابو سلمہ نے بائیں ہاتھ سے کھایا تھا، اللہ کے رسول نے نہیں روکا۔ مسئلہ کرتے کہ نہیں نکالتے لوگ، مسئلہ نکالتے، لیکن نہیں، بات دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کا طریقہ کھانے میں کیا ہونا چاہیے اور ایک شیطان کا طریقہ کھانے اور پینے میں کیا ہے۔ ایک شیطان کھانا بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، ایک شیطان پانی بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، لیکن ایک نبی کا ماننے والا، ایک مسلمان اور ایک مسلمان کا بچہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے۔ اور مسلمانوں کا طریقہ، پیارے رسول کا طریقہ یہی ہے کہ کوئی بھی شے تم کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کوئی چیز پیو تو دائیں ہاتھ سے پیو۔ اللہ کے رسول نے سمجھا دیا۔ ہماری ماں اور بہنیں کیا، بچہ کھا رہا ہے، ہم اور آپ پہ کھا رہا بچہ، 10 سال کا بچہ ہو گیا، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانے کی تمیز ابھی تک نہ ہوئی۔ یہ کیسی ماں ہے، یہ کیسے باپ ہے بھائی؟ اپنے بچے کو جو باپ یہ نہ سکھا پایا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا جاتا ہے، وہ کاہے کو باپ ہے؟ کیسا باپ ہے وہ باپ نہیں، وہ ظالم ہے، ظالم۔ اپنے نبی کی سنت سے اپنے بیٹے کو دور کر کے خوشیاں منا رہے،
اور یہ ماں نہیں، یہ چڑیل ہے، چڑیل دن رات بچے کے ساتھ میں کھانا کھا رہی ہے، پی رہی ہے، اتنا بھی سلیقہ نہیں آئے کہ بچے کو دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا سکھا دے، دائیں ہاتھ سے پینا سکھا دے، اور کوئی ڈانٹ دے سمجھا دے، چلتا ہے بچہ ہے۔ اور یہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، ہمارے منہ پہ لات مارتا ہے، بات نہیں مانتا ہے، تو کیا کہتے اے مولانا سمجھا دو ہمارے بچے کو، ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا ہے۔ اللہ نے بچہ دیا تربیت کرنے کے لیے۔ جب اس ہرے پودے پر پانی نہیں ڈالو گے تو سوکھ جائے گا، اور سوکھنے کے بعد پانی ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سمجھ رہے؟ تو یہ بچے ہرے پودا ہیں، یہ بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کے اندر جو بھی غلطیاں ہیں ان غلطیوں کی جب آپ اصلاح کر دیں گے تو یہ بچے پوری زندگی غلطی نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ ابھی لاپرواہی کر دیں گے تو بچے پھر زندگی بھر وہ غلطی کرتے جائیں گے، اور بعد میں اگر سمجھاؤ گے نا تو تمہیں کو الٹا گالیاں دیں گے اور مار کر گھروں سے بھی تمہیں نکال دیں گے۔ اسی لیے بچوں پر دھیان دو، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا اے عبد الرحمان کی اماں بتا، 4 کلو سیب لا کر کے گھر میں رکھ لیا کرتی تھی، میرا پیارا کھائے گا، میرا بچہ کھائے گا، دبلا ہو جائے گا، بتا کھلانے میں تو ماہر تھی لیکن اتنی تمیز نہ آئی کہ کس ہاتھ سے میرا بیٹا کھا رہا ہے، نبی کی سنت کیا ہے یہ بھول گئے؟ پوچھے گا اللہ تعالیٰ، تم لوگوں سے بھی پوچھے گا میرے بھائی کہ نبی کی سنت کی تم نے کتنی تعلیم دی اپنے بچوں کو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو پیارے رسول کی سنتوں کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری ساری نیکیاں قبول فرما، ہماری ماں اور بہنوں پر رحم فرما، ہمارے والدین پر بھی رحم فرما، جو مسلمان گزر گئے ان کی مغفرت فرما، اور اس ماہ مبارک میں خوب زیادہ ذکر و اذکار، تلاوت کلام پاک اور نوافل کا اہتمام کرنے